بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ناصر یاد خان. ہم پاک اسٹڈی کے سیکنڈ ایئر کے طالب علم. دہائی کے لیے ہم اب پہلے چیپٹر کا یہ ٹاپک ہے قرارداد پاکستان، یا اسے قرارداد لاہور بھی کہا گیا تھا. اس کے پس منظر یہ سوال آ سکتا ہے قرارداد پاکستان سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کریں یا اس کی اہمیت لکھیں یا اس کے نکات بیان کریں یا اس کے بارے میں ڈسکس کریں. یہ 8 نمبر کا سوال بھی آتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے شارٹ آنسر بھی بنیں گے، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ اس کا تعارف یا پس منظر کی یہ ہیڈنگ دیں گے، یہ لکھیں گے، اور اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ دیکھیں پاکستان ایک دن میں وجود نہیں آیا. اس کے لیے بہت زیادہ مسلمانوں کو محنت کرنی پڑی، کئی سالوں تک جدوجہد کرنی پڑی محنت. اب یہ تو کنفرم تھا کہ مسلمان ایک الگ وطن چاہتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ کسی صورت میں بھی نہیں رہنا چاہتے. مسلم لیگ کا قیام بھی اسی بیس پہ ہوا تھا. تو اب ساتھ ہی یہ تھوڑی سی شخصیات کی یہ بھی پس منظر میں ہی آئے گی کہ جیسا کہ جو مختلف اہم شخصیات تھیں ہندوستان کی، ان میں پہلے ہم دیکھیں کہ مسلمان تو جو تھے تو وہ تو سب سے پہلے یہی چاہتے تھے کہ ایک الگ وطن جو ہے وہ حاصل کیا جائے. اس کے علاوہ ہندوؤں میں بہت سی سیاہ داس ہو گیا، لالا لالجیت ہو گیا، ان کی بھی رائے تھی کہ اس مسئلے کا برصغیر کے تمام مسئلوں کا حل جو ہے وہ ایک الگ مسلم ریاست کے قیام میں ہے. اور اس طرح غیر ملکی جو تھے انگریز، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب تک یہ الگ ریاست نہیں بنائے گی، ان میں سے بہت سے خیالات ہیں، تب تک جو ہے وہ یہ امن قائم نہیں ہو سکتا. تو یہ ہیڈنگ بھی اس کے پس منظر میں ہی آئے گی. اس کے علاوہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تصور تھا اپنا. علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پہ اپنے خطبے میں واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ شمال مغرب میں جو ہندوستان کے جتنے بھی مسلم اکثریت والے علاقے ہیں ان کو ایک الگ وطن بنایا جائے. ساتھ ہی جیسے چودھری احمد علی نے ایک پیمفلٹ جاری کیا تھا جس کا نام اب نہیں تو کبھی نہیں، یعنی اب نہیں اٹھو گے تو کبھی بھی آپ جو ہے الگ ریاست حاصل نہیں کر سکتے. سندھ میں مسلم لیگ کی قرارداد بھی، اس میں بھی 1938 میں سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی گئی. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے انٹرویو میں کہہ دیا تھا واضح طور پہ 1930 میں کہ پاکستان الگ وطن کے علاوہ کوئی حل نہیں، اور ہم ہر صورت میں الگ جو ہے وطن لیں گے. اس طرح 1940 میں 22 مارچ 1940 میں بعد نماز جمعہ منٹو پارک لاہور میں 27ویں اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ قرارداد پیش کی گئی. یہ اس کے لیے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا کیونکہ اس کا مقصد ایک الگ ملک حاصل. یہ اسپیشلی ہندوؤں نے اور انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ قرارداد مقاصد نہیں ہے، یہ تو قرارداد پاکستان ہے. انہوں نے طنزاً کہا تھا اور مسلمانوں نے اسے نام ہی قرارداد پاکستان کا دے دیا. اس کے ساتھ پھر مینار پاکستان جو تعمیر کیا گیا، یہ کیونکہ وہیں پہ اقبال پارک میں ہوا تھا، منٹو پارک میں اسی جگہ پہ، تو اس لیے اس کی یاد میں قرارداد مقاصد کی یاد میں یہاں پہ مینار پاکستان تعمیر کیا گیا. 1967 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی، 1968 تک اس کی جو ہے وہ جو مکمل ہوئی تعمیر. اس کے علاوہ کانگریسی وضاحتیں جو تھیں، ان کا جو رد عمل تھا، انہوں نے جو ظلم کیے تھے مسلمانوں پہ اپنی حکومت کو ان کے وزراء نے، تو وہ ایک تھا کہ ہمیں ایک الگ ملک کے لیے قرارداد پیش کرنے پہ انہوں نے مجبور کیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، یہ اپنے سماجی، ثقافتی، مذہبی نظام جو ہے یہ الگ رکھتے ہیں. ہندوستان، انہوں نے کہا کہ ایک ملک نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف ایک قوم نہیں رہتی، اس میں دوسری بڑی قوم جو ہے ہندوؤں کے علاوہ وہ مسلمان ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بین الاقوامی مسئلہ ہے. اس سے جب تک بین الاقوامی امن و امان تب قائم ہوگا جب تک اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، دو الگ الگ ریاستیں بنائی جائیں گی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب علیحدہ وطن ہمیں چاہیے جس میں ہم مسلمان اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں. یہ اس کے اہم جو نکات تھے، اس میں ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ حد بندیاں کی جائیں، بہم متصل اکائیوں کے نئے خطوں کی صورت میں جو ہے وہ حد بندیاں کی جائے. اس کے علاوہ خود مختار جو آزاد ریاستیں ہیں، اسلامی ریاستیں، ان کو خود مختار ریاست کے طور پہ ان کا قیام کیا جائے. اچھا، اس کے اگلے دیکھیں، یہ آپ کی اس طرح یہ 8-9 ہیڈنگ بن جائے گی. یہ 10ویں ہیڈنگ آپ کس بنائے، اس میں رد عمل کیا تھا، اس کو قرارداد پاکستان یہ اوپر جو بتا دیا گیا تھا
کہ انہوں نے الٹا اس کو تنزن کہا، ہندوؤں نے، لیڈروں نے، انہوں نے، اخبارات نے، کہ یہ بھائی قرارداد پاکستان ہے، تو پاکستان بنانے کے لیے یہ کی گئی ہے اور وہ پاکستان بنانے والے یہ آ گئے، تو انہوں نے اس کا نام ہی قرارداد پاکستان رکھ دیا۔ ساتھ گاندھی کا یہ خیال تھا کہ یہ مسلمان ایسا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے مذہب میں اس قسم کی خودکشی کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ راج گوپال اچاریہ نے بھی کہا کہ مسٹر جناح کا یہ اقدام ایسے ہے جیسے دو بھائیوں کی ایک گائے کی ملکیت ہو، یعنی اس کو ہندوستان کی سرزمین کو گائے کی مثال دی اور کہیں کہ وہ اس گائے کو ٹکڑے کر کے تقسیم کرنا چاہتے ہوں۔ اسی طرح گاندھی کے خیالات آپ کو بتا دیے۔ پھر مسلم علماء اس پہ بہت زیادہ خوش تھے مسلمان، کیونکہ وہ تو آلریڈی الگ وطن چاہتے تھے، تو انہوں نے ان کو اس بات کی ایک تو خوشی بھی تھی اور وہ اس مکمل سپورٹ میں بھی تھے۔ اس کے علاوہ جو یہ پھر اس کی دیکھیں اس کی وجوہات، یہ تو پہلے ویسے ڈسکس پس منظر میں آ گیا ہے کہ اس کی وجوہات کون سی تھیں اور یہ کس بنا پہ یہ ان کا کانگریس کی وزراء کا ہمارے ساتھ ظلم تھا، یہ ساری جو چیزیں تھیں اس میں شامل تھیں۔ ساتھ ہی ہم اسی ویڈیو میں تحریک علی گڑھ کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔